السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری کزن سے ریلیٹڈ ہے، ان کی کوئری ہے۔ ان کا جو ہے دبئی سے شفٹ ہوئی ہیں، تو ان کے ہسبینڈ کی جاب کا روٹین یہ ہے کہ وہ عراق میں ہوتے ہیں، تو وہ 2 منتھس ادھر ہوتے ہیں اور 1 منتھ ادھر ہوتے ہیں اور 2 منتھ ادھر آتے ہیں پاکستان۔ اس روٹین پہ وہ چل رہے ہیں۔ لیکن ان کا جو بڑا بیٹا ہے وہ جب سے دبئی آئی ہے بہت زیادہ کریکی ہو گیا ہے، ہر بات پہ روتا ہے، ایموشنل ہو گیا ہے، بہت ہی زیادہ چیخنے لگ جاتا ہے، آؤٹ آف کنٹرول کائنڈ آف سچویشن ہو جاتی ہے۔ تو شروع میں تو کافی میں اس کو کاملی لے کے چل رہی تھی، لیکن اب وہ خود کہہ رہی ہے کہ اس کے مطلب اس کے ہاتھ میں نہیں آ رہی ہے ساری چیزیں نا، سچویشن اس کی انڈر کنٹرول نہیں ہو رہی۔ تو ایک تو میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر پاسبلٹی ہے تو میں اگر اس کو بھی کبھی سیشن میں انوائٹ کر سکوں تاکہ وہ خود بھی بات کر لے کہ اس کو کیا ایشوز ہیں، کیونکہ جی میں نے اس کو بتایا تھا کہ کسی ایک سیشن ہو رہا ہے، تو میں نے پھر اس کے بہاف پہ بات پٹ آن کی ہے۔ شور، آپ ان کو یہاں پر ایڈ کر دیں، ان کو اس گروپ میں ایڈ کر لیں۔ اور ویسے انڈیویجول سیشنز بھی میں کرتی ہوں۔ یہ تو میں نے ایک والنٹری پروگرام سٹارٹ کیا تھا کہ ایک 2 منتھس کا تربیہ پروگرام ہو جائے گا اس کے اندر، کیونکہ دیکھیں میں پرسنل سیشنز کرتی ہوں، انڈیویجول بھی کرتی ہوں، گروپ سیشنز بھی کرتی ہوں، بٹ یوزلی کیا ہوتا ہے کہ آج کل جو پیرنٹنگ کے حالات چل رہے ہیں نا، تو اس کے اوپر ہم لوگ اسلام دعویٰ بھی کر رہے ہیں، اسلامک پوائنٹ آف ویو کے اکارڈنگ بھی ہم پیرنٹنگ کرتے ہیں، اور میں کافی گروپس کے ساتھ کنیکٹڈ بھی ہوں۔ تو یہ والا بیسکلی میں نے والنٹری پروگرام سٹارٹ کیا تھا کہ ہر کوئی کر لے، بٹ آج کل انفارچونیٹلی ایسا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ کوئی چیز اگر آپ کو فری آف کاسٹ مل رہی ہے نا، تو لوگ اس کو یوٹیلائز نہیں کرنا چاہتے، وہ سمجھتے ہیں کہ اویئر نہیں کرتے۔ ہاں وہ اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی یہاں پر یہ بھی ایشو آئی تھنک آ رہا ہے کہ لوگ نہیں اتنا سیریس لے رہے اس چیز کو، بٹ آبویسلی ہر ایک کی اپنی جس کی دیکھیں، جس کی نیت اچھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے راستے بھی آسان کرتا ہے۔ آپ ان کو یہاں جوائن کروا دیں، اگر وہ پرسنل سیشن بھی کرنا چاہیں تو شور شی کین ڈائریکٹلی کانٹیکٹ می، اور اگر جیسے ان کو بہتر لگے، مگر یہ کہ آپ کو میں ڈیٹیل پوچھ کر ان کے بارے میں آپ مجھے تھوڑا سا اور ڈیٹیل اگر بتا دیں تو میں آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ میں کوئی اچھی آپ کو اوپینین دے سکوں ریگارڈنگ دیٹ۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے میم۔ ان کا بیٹا ہے نا؟ جی میم، ان کے ایکچولی 3 بیٹے ہیں، لیکن یہ پرابلم وہ فیس کر رہی ہیں سب سے بڑے بیٹے کے ساتھ۔ اچھا، کتنی ایج ہے ان کی؟ وہ 7 ایئرس کے، 6-7۔ 6-7 ایئرس کے ہیں وہ، اینڈ جی ہی جی، از دا ایلڈسٹ ون رائٹ؟ یس ہی از دا ایلڈسٹ ون۔ وہ یس 7 ایئرس کے ہیں۔ اوکے، اور جو باقی کے 2 بچے ہیں ان کی ایجز کیا ہیں؟ آپ سمجھ لیں جو سب سے زیادہ ینگیسٹ ہے وہ 2 پوائنٹ سم تھنگ کا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ 5 ہے، مطلب ایسے گیپس کے ساتھ ہے۔ تو وہ بچے ان کے لیے ابھی آبویسلی وہ چھوٹے بھی ہیں، لیکن ان کو زیادہ پرابلم جو ایلڈسٹ ون ہے بڑے اس کے ساتھ ہو آ رہی رہی ہے، رائٹ؟ جی اچھا جی بالکل، ہاں اچھا، جی۔ مجھے آپ تھوڑا سا مجھے بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑے گا کہ ان کے کیا ایشوز ہیں، یا جو آپ نے بیک گراؤنڈ مجھے بتایا ہے اس حساب سے اس بچے کی کس طرح کی لائف گزری ہے، تو اس کے لیے تھوڑا سا ڈیٹیل مجھے انہی سے ڈائریکٹلی چاہیے ہوگی۔ تو یا تو آپ ٹھیک ہے میم، ان کو یہاں ایڈ کر لیں، میں انشاءاللہ بھی میری کوشش یہ ہوگی کہ میں رینڈملی سیشن کر لیا کروں نا، کیونکہ ہفتے میں 2 سیشنز کا تھا میرا پلان، بٹ لیٹر آن آئی ڈیسائیڈڈ کہ ایک انٹریکٹیو سیشن بھی ہونا چاہیے کویشچن آنسرس کا، تو میں سو فار میرے 3 سیشنز تھے، بٹ انفارچونیٹلی اتنا کوئی انٹرسٹ شو نہیں کر رہا تھا، اس وجہ سے میں بس کویشچن آنسر سیشن زیادہ پریفر کر رہی ہوں کہ جو 2-3 لوگ بھی آ رہے ہیں وہ اپنی کوئریز کے جو بھی رسپانسز ہیں وہ لے سکیں ایزیلی۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ ان کو بلکہ ایڈ کر دیجیے گا، میں انشاءاللہ 1-2 دن میں ایک اور سیشن ہوگا میرا، نہیں تو پھر آپ ان سے کہیے گا مجھے ڈائریکٹلی میسج کر لیں، کیونکہ جب تک ٹھیک ہے میں میم۔ پورا کیس نہیں معلوم ہوگا، پوری ڈیٹیلز اس بچے کے بیک گراؤنڈ کی، تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی کہ اس کی اگر یہ ٹینٹرمز ہو رہے ہیں تو کیوں ہو رہے ہیں، کیا وجہ ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے میم، کیونکہ مطلب یہ کہ وہ پہلے شروع میں دبئی رہ رہے تھے پوری فیملی ایک ساتھ، اور ابھی اٹس بین اراؤنڈ یو کین سے 2 ایئرس، اور
यस 1.5 ईयर 2 इयर्स कि वो पाकिस्तान शिफ्ट हो गई हैं और उनके हस्बैंड की अब जो जॉब थी वो ट्रांसफर हो गई है इराक में। हम्म। तो वो अब आते हैं 1 मंथ वो इधर गुजारते हैं और उसके बाद 2 मंथ्स वो वर्क पे होते हैं। तो इन 2 मंथ्स में वो कहती है कि शुरू का ऑलमोस्ट 1 मंथ ही इज ओके, पर उसके बाद वो बहुत ज्यादा क्रैंकी, हर बात पे रोना झगड़ना चीखना इस तरीके से स्टार्ट हो जाता है। और इसके जो दादा दादी हैं वो थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड है, स्पेशली इसकी तरफ, मतलब उनका झुकाव ज्यादा अपनी नवासी की तरफ है। वो एक ही गर्ल है, नवासी है, तो उसकी तरफ उनका झुकाव थोड़ा सा ज्यादा है। और उसकी आड़ में आके वो इसको काफी कभी कभी मतलब रॉन्ग वर्ड्स भी यूज कर लेते हैं, जैसे नफसियाती या इस तरीके से। तो वो फील करता है, वो वैसे शुरू से ही बहुत ज्यादा सेंसिटिव और टची बच्चा था, तो वो फिर अब फील करते करते वो थोड़ा सा इस साइड पे निकल गया कि अब वो कह रही है कि जो पहले मेरी बात सुन लिया करता था सुकून से बैठकर, वो भी नहीं अब कर रहा। वो अपने इन लॉज के साथ रह रही हैं विदाउट हस्बैंड, राइट? नहीं नहीं, वो अपने इन लॉज के साथ रह रही हैं विदाउट हस्बैंड। हस्बैंड मैंने आपको बताया ना अभी वन हाँ, मंथ मैं यही कह रही हूँ इधर कि होते हैं। वो अपने इन लॉज के जी साथ रह जी रही हैं अपने हस्बैंड के बगैर। जी 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 जी। ओके। सो ठीक है, इसके बारे में देखें मैं कुछ भी नहीं कह सकती, क्योंकि देखें देर आर सो मैनी रीज़न्स कि आप को नहीं पता कि बच्चे के हालात जो आपने अभी बताई हैं चीज़ें, ऑब्वियसली बच्चे के लिए ये चीज़ें सुनना और फेस करना इट्स हार्ड। ठीक है, तो उसमें ये है कि मदर का रोल जो है वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो किस तरह से बच्चे को टैकल कर रही हैं। तो उसके ऊपर जो है ना वो उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, मेरा ओपिनियन उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि मुझे सारी डिटेल्स वो बताएं कि क्या चल रहा है या किस तरह से वो ट्रीट कर रही हैं बच्चे के साथ, कितना टाइम वो उसको दे रही हैं, क्वालिटी टाइम उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, और उसका एक्सपोजर क्या है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ये छोटी सी अगर ये चीज़ें हो रही हैं, डेफिनेटली ही इज़ जस्ट 7, राइट? 7 का है ना वो? जी जी हाँ, तो वो ही इज़ मतलब वो बहुत छोटा है अभी इस वक्त, तो उसको चीज़ें समझ नहीं आ रही डेफिनेटली। मगर पेरेंट्स का भी एक जो रोल प्ले होता है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। और चूँकि आपने बताया कि थोड़ा सा ही अरसा हुआ है उसके फादर को जो है वो इन लोगों से अलग हुए हुए, तो जी मे जी बी जी कि वो उनकी बिल्कुल। कमी भी फील कर रहा हो, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देयर माइट बी सो मैनी थिंग्स, तो उनको ये आप उनसे कहें कि घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि देखें बच्चे जो है ना वो उनका हर दिन डिफरेंट होता है। बच्चों के टेंट्रम्स भी डिफरेंट होते हैं और वो टेम्पररी होते हैं, वो परमानेंट नहीं होते। मगर एक बात उनको बता दीजिएगा कि 7 इयर्स तक बच्चा हर वो चीज़ ले रहा होता है जो उसके एनवायरनमेंट से उसको मिल रही होती है। ठीक है, वो बैठकर बात कर रही है, वो उसको समझ नहीं आ रही होगी क्योंकि ही इज़ जस्ट 7। वो सिर्फ वो जी देख रहा है जो वो ऑब्ज़र्व कर रहा है और जो उसके आसपास हो रही हैं चीज़ें। ठीक है, तो उसके लिए बहुत उसकी मदर को बहुत टैक्टिकली हैंडल करना पड़ेगा चीज़ों को। तो उनसे यही कहें कि या तो सेशन ये ग्रुप में उनको ज्वाइन करवा दें, और नेक्स्ट सेशन में वो ठीक मुझसे है। ये चीज़ें डिटेल में मुझे बताएं अपना केस जी वगैरह, तो उसमें उस पर फिर हम मोर बात कर सकते हैं। या फिर उनको कहें कि मुझे डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर लें मेरे साथ, तो मैं फिर जी देख ठीक है लेती हूँ मैम। कि क्या सीन है। ठीक है? ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। आपकी कोई क्वेरी है? मैम अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है, आपके सेशन से सब कुछ क्लियर हो रहा है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। बस बस ये है कि मैंने आपको बताया था कि मैंने होम स्कूलिंग स्टार्ट की है, तो बस इसको लेके कभी कभी फेयर भी आ जाता है। ये इस चीज का फेयर आ जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इन लोगों का फ्यूचर खराब हो जाए या कुछ ऐसे। वरना तो अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो चीजें थोड़ी सी अंडर कंट्रोल चल रही हैं। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे भी 3 है। ठीक है, तो आपने तीनों बच्चों की होम स्कूलिंग स्टार्ट करवाई हुई है? नहीं मैम, जो अभी छोटा वाला है वो 2 इयर्स का है, तो उसको तो स्टार्ट नहीं कराई। पता वो अभी बहुत ही छोटा है। जब अच्छा, इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा बड़ा होगा फिर भी करवाऊंगी। तो आप कैसे कर रही हैं होम स्कूलिंग? मैं खुद पढ़ाती हूँ, खुद ही इन लोगों के कोर्स आउटलाइन करती हूँ और खुद ही इन लोगों को पढ़ाती हूँ। तो जो मेरा सबसे बड़ा बेटा है वो ही टर्न 9 फरवरी में, वो 9 इयर्स का हो जाएगा। और जो उसके बाद सेकंड नंबर पे है वो 5 इयर्स की हो जाएगी, 6 इयर्स की हो जाएगी, सॉरी। सही सही।
آپ نے بیٹھ کر خود کریکولم بنایا ہے اکارڈنگ ٹو دا اسکول کریکولم، یا پھر آپ رینڈم چیزیں اٹھا کر ان کو کروا رہی ہیں، یا آپ کس طرح کروا رہی ہیں؟ ابھی تک تو میم میں رینڈم کرا رہی ہوں میم. اچھا ٹھیک ہے، دیکھیں میں نے آپ کو بھی بتایا کہ جیسے ہم جو ہے وہ اسلام دعویٰ کے لیے بھی کام کرتے ہیں، تو ہم لوگ جو ہے نا ہمارا جو بیسک انٹینشن ہے وہ یہ ہے کہ بینگ اے مسلم ہمارے بچوں کو دین کے بارے میں پتہ ہو، جو انفارچونیٹلی نہیں پتہ، ہاں ہمیں جی. بھی نہیں، ہمیں بھی وہ چیزیں نہیں بتائی گئیں انفارچونیٹلی جو ریئل ہمارا دین ہے اس کے بارے میں، کہ اگر ہم، کیونکہ ہم نے بینگ اے پیرنٹ ہم لوگوں نے اپنے بچوں کے رول ماڈلز جو ہے وہ ان کو دے دیے ہیں، اور وہ انہی رول ماڈلز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں یا ان کو فالو کرنا چاہتے ہیں، اور انفارچونیٹلی وہ رول ماڈلز غلط ہیں، سمجھ رہی ہیں بات؟ ہاں جی رائٹ جی. تو بیسکلی یہ ہے کہ میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی، اگر آپ ہوم اسکولنگ کروا رہی ہیں دیٹس گریٹ، لیکن اس میں اٹس ریئلی ٹف، بٹ اگر آپ کی انٹینشن اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرتا ہے، اور اگر آپ ڈیڈیکیشن کے ساتھ کرتی رہیں گی تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے بھی آسان کرے گا انشاءاللہ. بس یہ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو دین سے ریلیٹڈ تعلیم ضرور دیں، کیونکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ان کو انفارچونیٹلی صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ پیسہ کیسے کمانا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، بس دنیا کے بارے میں بتایا جاتا ہے، دنیا کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہم خود بھی یہی سمجھتے ہیں شاید کہ ہم نے پڑھ لیا اور جو ہمیں اچھی سی جاب مل گئی، ہم ویل سیٹل ہو گئے، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، بس ہماری فیملی سیٹ ہے. انفارچونیٹلی ہمارا جو ریئل پرپز ہے دنیا میں آنے کا وہ نہ ہمیں بتایا گیا اور نہ ہی ہم آگے اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارا خود کا پرپز کلیئر ہو، اور ہمارا خود کا جو مائنڈ سیٹ وہ بنا ہوا ہو کہ ہمیں پتہ ہو کہ دین اور دنیا کو لے کر کیسے چلنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا کیوں ہے، کس مقصد کے لیے بھیجا. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے نہیں اندر میم، میں یہ کوشش تو کرتی ہوں کہ روز ان لوگوں کے ساتھ ایک سیشن رکھتی ہوں جس میں ان لوگوں کو صرف اور صرف یہی بتاتی ہوں. میں نے ان لوگوں کو سب سے پہلے یہی بتایا تھا کہ یہ جو تعلیم ہے یہ صرف دنیا کی حد تک ہے، اور آپ کی اصل جو لائف کا گول ہے وہ کچھ اور ہے. اس میں یہ ABC نہیں آتی یا 1 2 3، اس کو جو ہے وہ آپ نے سمجھنا ضرور ہے، لیکن اس کو امپلیمنٹ آپ نے اسلام کی بہتری کے لیے کرنا ہے تو آپ کو فائدہ دے گی. اگر آپ نے صرف منی میکنگ کے لیے اس کو یوز کیا تو پھر آپ کو یہ فائدہ نہیں دے گی. ابھی تک تو میں ان لوگوں کو کوشش کر رہی ہوں کہ اسلام کے ہی پوائنٹ آف ویو سے ان کا براٹ اپ کروں. عائشہ، لیکن آپ جی سوری فار انٹرپشن، آپ اس طرح سمجھاتی ہیں اپنے بچوں کو؟ نہیں نہیں، میں تو ویسا صرف آپ کو ایک شارٹ بتایا ہاں، ہے، ان لوگوں کو تو ان کے بہت لیول، ڈیٹیل میں ہاں سمجھانا ان کے پڑتا ہے. لیول کے اکارڈنگ کمیونیکیٹ کریں ان کے ساتھ، کیونکہ اتنی موٹی موٹی باتیں جی بچوں جی کو نہیں سمجھ آتی. ہاں جی میم، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. نہیں، میں نے آپ کو صرف ایک بریف بتایا تھا، شارٹ. ہوں. لیکن ان لوگوں سے پھر بات کرنا اور کبھی کبھی بہت ڈیفیکلٹ بھی ہو جاتا ہے. کچھ ان کے کوسچنز ایسے رائز ہو جاتے ہیں جن کا دیکھیں اس کا جن کا ایک جواب بہت ملتا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو ایک ڈائری دیں، ان سے کہیں کہ وہ جو کوسچن آپ سے پوچھ رہے ہیں اور آپ کو نہیں پتہ اس کا آنسر، تو آپ ان سے کہیں آپ ڈائری پہ لکھ لیں، ہم مل کر اس کو تلاش کریں گے، تاکہ بچہ کانفلکٹ کا شکار نہ ہو کہ میری مما کو تو کچھ آتا نہیں ہے. آپ اپنے بچوں کو یہ ریئلائز کروائیں کہ ہماری دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو ہر چیز پتہ ہو. جب ہم سرچ کرتے ہیں، جب ہم ڈھونڈتے ہیں نا چیزوں کو، تب ہمیں چیزیں معلوم ہوتی ہیں. لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں افلا تعقلون، کہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ہم ہاں نے جی بالکل. انفارچونیٹلی ہماری جنریشن کو یہ سکھایا ہی نہیں گیا کہ جاؤ اور ڈھونڈو، جاؤ اور ڈیپر وے میں جا کے ریسرچ کرو. تو یہ ہم نے اپنے بچوں کے اندر یہ اسکل انہانس کرنا ہے کہ اگر وہ کویشچن رائز کر رہے ہیں تو ان کو شٹ اپ کال نہ ملے یا ان کو ڈی موٹیویشن نہ ملے، بلکہ آپ ان کو موٹیویٹ کریں تاکہ ان کے اندر سے کریٹیو کویشچنز نکل کے آئیں. دا تھنگ وچ ٹھیک ہے میٹرس، میم. کہ آپ کو اس بات پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ کا بچہ کسی کویشچن کو آنسر نہیں کر رہا. اگر آپ کا بچہ کویشچن نہیں کر رہا تو پھر جو ہے نا دس وڈ بی الارمنگ فار یو، کہ آپ کو پریشان ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ کویشچن کیوں نہیں ریز کر رہا. دس از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ کویشچن وہی دماغ ریز کرتا ہے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یا جو آگے جا کر جو ہے نا غور و فکر کرنے، اپنی لائف میں ہر چیز کو غور و فکر کر کے اور اپنی جو ہے نا سمجھ بوجھ کے اکارڈنگ اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بلائنڈ فالو نہیں کرتا. سمجھ رہی ہیں بات؟
تو ان جی دونوں میم. چیزوں میں بڑا ڈفرینس ہے. ہم نے اپنے بچوں کو ریسرچ کرنا سکھانا ہے کہ کسی چیز کے اوپر آپ نے بلائنڈ فالو نہیں کرنا. ہاں قرآن پاک اور اللہ تعالیٰ کو کوشچن نہیں کر سکتے ہم، لیکن جو چیز ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم نے جانا ہے اس کو ریسرچ کرنی ہے. اگر نہیں سمجھ آتی تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ مجھے اس چیز کا جواب مل جائے. اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے. پھر وہ اللہ تعالیٰ خود آپ کو اس کا کہیں نہ کہیں کوشچن کا آنسر دے دیتا ہے. سمجھ آئیے آپ کو. تو یہ کہ ٹھیک ہے یہ میم. اور پھر اپنے بچوں کے اندر بک ریڈنگ کی ہیبٹ ڈیولپ کریں. ریگولر بیسس پہ ایک ریڈنگ ٹائم بنائیں گھر پر کہ آپ خود بھی ریڈنگ کریں، بچے بھی. چھوٹی اسلامی بکس آتی ہیں پروفٹ اسٹوریز کی اور بہت جی ساری جی ایسی میم، یہ چیزیں. میں نے لی نہیں ہے، بس اس کا پرابلم یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف انگلش ریڈنگ کرتے ہیں، اردو انگلش میں بھی ریڈنگ نہیں آتی ہیں، کرتے، بالکل بھی نہیں انگلش کرتے. میں بھی آ رہی ہیں اب تو بہت اچھی نہیں اچھی نہیں، بکس ہیں. انگلش میں تو میں صرف ان لوگوں کو مطلب کہ انگلش ہی لے کے دیتی ہوں. اردو اگر کوئی بک آ جاتی ہے تو وہ پھر میں نے ہی ان کو ریڈ کر کے سنانی ہوتی ہے. نہیں نہیں، آپ اردو سے کی بھی ان کی بہت ریڈنگ کھاتی صحیح، ہے. ان کو اردو کی ریڈنگ ایبلٹی بھی ان کی ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں ہمارے بچے جو ہیں نا، آپ کے بچے ماشاء اللہ آپ کہہ رہی ہیں سب سے بڑا جو ہے وہ 9 ایئرز ہے. اس کے بعد کتنی عمر ہے آپ کے بچوں کی؟ میم 3 ایئرس کا گیپ ہے، پھر 6 ہے، اور مطلب کہ اس کے بعد یہ 2.5 ہے. دیکھیں 2.5 والے بچے کے لیے تو آپ کے پاس بہت اچھی اپرچونیٹی ہے. 8 ایئرس تک بچہ جو ہے اس کو آپ 10 لینگویجز کی بھی ایکسپوجر دیں گی، وہ آپ کو 10 لینگویجز سیکھ کے دکھائے گا. سمجھ رہی ہیں بات؟ اپنے جی. بچے جو آپ کا 9 ایئرس کا بچہ ہے اس کی تو آپ ہوم اسکولنگ کریں، لیکن جو آپ کے چھوٹے بچے ہیں نا، 8 ایئرس سے نیچے بچے ہیں دونوں، آپ ان کو زیادہ کوشش کریں کہ ان کو لینگویجز کا ایکسپوجر دیں. عربک کا ایکسپوجر دیں، انگلش اور اردو کا ایکسپوجر دیں. آپ یہ ایٹ لیسٹ 3 لینگویجز میں ان کو ایکسپرٹ کرنے کی کوشش کریں. اور یہ مت سوچیں کہ میں نے ان کو انگلش ہی سکھانی ہے. اردو بھی بچے کو آنی چاہیے، کیونکہ اردو ہماری نیشنل لینگویج ہے. اس لیے نہیں، اس لیے کہ ہم جتنا لینگویجز جانتے ہوں گے اتنا آپ کے بچے کے لیے آگے جو ہے وہ چیزیں سمجھنا اور چیزوں کو دیکھیں. لینگویجز سیکھنا از اے اسکل، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. آپ کا بچہ اوکے. اگر چائنیز سیکھ رہا ہے، جرمن سیکھ رہا ہے، فرینچ سیکھ رہا ہے، دیٹس اوکے. آپ ایزیلی جتنی لینگویجز ٹیکل کر سکتی ہیں اپنے بچوں کو ایکسپوجر دینے کے لیے آپ ان کو سکھا سکتی ہیں. 8 ایئرس تک بچے کا جو مائنڈ ہے نا وہ بیسٹ ہے لینگویجز سیکھنے کے لیے، آئیڈیل ہے. اوکے. اور 8 سے لے کے 8 to 12 and 14 ایئرس جو ایج ہوتی ہے وہ میتھس کے لیے بیسٹ ہے، آئیڈیل ایج ہے آپ کے بچے کی میتھس کریکولم کے لیے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اچھا. آپ اوکے. باقی کی ہوم اسکولنگ نہ کروائیں، آپ چیزوں کو رکھیں، لیکن آپ ایج کرائٹیریا کے اکارڈنگ یہ بھی دیکھیں کہ بچے کے اندر کیپیبلٹی کیا ہے. اس کے ایج کرائٹیریا کے اکارڈنگ اس کی کیپیبلٹی کو یوٹیلائز کرنے کی کوشش کریں. اوکے تو میم. آپ کوشش کریں کہ اردو کی بھی چھوٹی چھوٹی سی بکس آتی ہیں 4 4 5 5 پیجز والی، وہ لے کر آئیں اور ڈیلی بیسس پہ ایک لائن پڑھائیں. اگر ان کی اردو ابھی ویک ہے 9 ایئر والے بچے کی، کوئی بات نہیں، نو پرابلم. لیکن اردو اور انگلش دونوں کا جو ہے نا آپ ریڈنگ ٹائم رکھیں. اوکے اردو کی میم. بھی لینگویج بچے کو ریڈ بھی کرنا آنا چاہیے اور لکھنا بھی آنا چاہیے. آپ ایک تو یہ چیز ریگولر بیسس پہ رکھیں کہ اپنے 9 ایئرز والے بچے کے اندر ابھی سے یہ اسکل ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں کہ وہ چھوٹی چھوٹی سی اسٹوریز لکھے. بیفور سلیپنگ ان کو ڈائری لکھنے کی، ڈیلی ڈائری لکھنے کی عادت ڈالیں. دیکھیں ابھی بچہ 3 3 4 4 لائنز لکھنے کی عادت مطلب لکھنا سیکھے گا تو آہستہ آہستہ وہ اسٹوری رائٹنگ کے اوپر بھی جانا شروع ہو جائے گا. اس سے کیا ہوگا، بچے کی رائٹنگ اسکل بھی ڈیولپ ہو رہی ہوگی، ریڈنگ اسکل بھی ڈیولپ ہو رہی ہوگی، کیونکہ اس کو وہ جب ریڈنگ کرے گا وہ بہت ساری چیزیں سنے گا، آپ سے بات کرے گا، اسٹوریز سنے گا، تو اس کے مائنڈ میں امیجنیشنس کریٹ ہو رہی ہوں گی اور وہ ہی کین ایزیلی میک دا اسٹوری. اوکے میم. اوکے. ٹھیک ہے. تو آپ انشاء یہ اللہ. والی چیزیں بچوں کے اندر ابھی یہ دس از دا آئیڈیل ایج کہ آپ یہ چیزیں ڈیولپ کر سکتی ہیں بچوں کے اندر. تو کوشش کریں کہ عربک، اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ عربک اگر ہمارے بچے سیکھ لیں تو قرآن پاک کو خود وہ ایزیلی سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں. جی. اور عربک تو ہماری بیسک لینگویج ہے. قرآن پاک ایک ایسی واحد کتاب ہے جو پوری دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو بغیر مطلب کہ لوگ پڑھتے ہوں. مطلب سمجھے بغیر کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی. انفارچونیٹلی ہم مسلمان جو قرآن پاک کی کتاب ہے وہ اس کا مطلب سمجھے بغیر صرف برکات کے لیے پڑھتے ہیں. سوری ٹو سے. بالکل.
تو وہ بالکل وہ بالکل. انفارچونیٹلی ہمیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن پاک میں لکھا ہوا کیا ہے، بس تھوڑا بہت ترجمہ پڑھ لیا، سمجھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے انفارچونیٹلی. تو ہمارے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ ہمیں یہ بات پتہ ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے شعور اور آگہی وقت سے پہلے دے دی ہے، تو ہم اپنے بچوں کو اسی نہج کے اوپر ان کی تربیت کرنے کی کوشش کریں. تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے تینوں بچوں کو عربک میں ضرور جو ہے وہ ان کا عربک اسکل، لینگویج اسکل ضرور ڈیولپ کریں، تاکہ وہ قرآن پاک کو خود سمجھ کے پڑھیں. اچھا ٹھیک ہے میم، ان شاء اللہ تعالیٰ. اس کے علاوہ عربک میری ٹارگیٹ میں ہے کہ میں نے عربک ان لوگوں کو انٹروڈیوس کرانی ہے، اور یہ تو ہے عربک کا تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں نے سوچا ہوا ہے میم. لیکن میں، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اردو میں بھی ان لوگوں کو پالش کروں گی دیکھیں اردو میں ضروری انشاءاللہ. اس لیے ہے کہ آپ کا بچہ کہیں بھی جاتا ہے تو پاکستانی نا ہم، اور مسلمان ہیں. اردو دیکھیں اردو اور انگلش ایسی لینگویجز ہیں جو اوور آل آپ کہیں بھی کسی بھی ملک میں چلے جائیں، تو جو اگر بیک گراؤنڈ جن کا پاکستان سے ہے نا، وہ اردو ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح وہ بولتے ضرور ہیں. تو آپ جی اپنے یو آر بچوں کو رائٹ. اردو بھی ضرور سکھائیں، میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی. کیونکہ دیکھیں ہم، ٹھیک ہے میم. ٹھیک ہے نا، یہ بہت ضروری ہے. ناٹ نیسیسری کہ آپ صرف یہ 3 لینگویجز سکھائیں، آپ اور بھی لینگویجز میں بچے کو ایکسپوجر دے سکتی ہیں. کیونکہ بچہ بہت جلدی پک کرتا ہے. لینگویج جو ہے نا بڑی اس کے اندر بڑی کمپلیکیشنز اور کمپلیکسٹیز ہوتی ہیں، مگر اس ایج کے بچے، جو میں نے آپ کو ایج بتائی ہے بچوں کی، اس ایج میں بچہ مشکل سے مشکل لینگویج کو بہت جلدی پک کرتا ہے. تو جتنا نہیں زیادہ میم، یو آر سو رائٹ. کیونکہ بیچ میں، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، بیچ میں ہم لوگوں کا ٹرکی جانے کا پلان بنا تھا. اٹس آلموسٹ اباؤٹ 1.5 ایئرس پرانی بات ہے تھوڑی سی. تو آپ کو پتہ ہے ادھر لینگویج بیریئر ہے بہت زیادہ. تو پھر میں نے خود بھی ٹرکش سیکھنا اسٹارٹ کی تھی، اور جو اس ٹائم پہ میرا بڑا بیٹا تھا میں نے اس کو بھی ساتھ ساتھ میں سکھائی تھی. اور وہ، اس نے ماشاءاللہ کافی حد تک سیکھ لی تھی کہ وہ جو اسمال ورڈز تھے وہ اسی لینگویج میں ہی ہمیں انہی میں ہی رسپونڈ کرتا تھا، انہی میں ہی جواب دیتا تھا. کہ کوئی جیسے اگر اس کی ایج پوچھ لیتا تھا تو وہ انہی کے نمبرز میں آنسر کرتا تھا، اور چھوٹے چھوٹے سینٹینسز اسی ہی لینگویج کے بولنا شروع کر دیے تھے. پھر ایونچولی جیسے ہی پلان کینسل ہوا میں نے بھی لینگویج لیو کر دی. اینڈ ہی آلسو، مطلب آپ، اس کو کچھ بھی نہیں یاد اس لینگویج کا. پھر میں نے بعد میں سر ساحل کا سیکشن اٹینڈ کیا تھا جس میں یہ تھا کہ لینگویجز کو پالش کرنا چاہیے. تو پھر مجھے اپنی غلطی فیل ہوتی ہے کہ جب یہ اتنا ہو رہا تھا تو اس کو تھوڑا سا اور کر دیتی تو آج کافی پالش ہوتا ٹرکش میں. کوئی تو یو آر پرابلم نہیں رائٹ ہے. کہ بچے بہت اچھے سے اڈاپٹ کر لیتے ہیں. ایگزیکٹلی. ریگریٹ نہ کریں. دیکھیں ہر چیز کا ایک رائٹ ٹائم ہوتا ہے آئی تھنک. تو آپ کو چاہیے کہ آپ ابھی بھی کوئی ٹائم نہیں گزرا ہے. میرا بیٹا ہی از 11، اور وہ عربک کی کلاسز لے رہا ہے ماشاء اللہ. اور بچے جو ہیں وہ 15 ایئرس تک کے بچے، ان کے اندر بہت، وہ ماشاء اللہ آج کل کی جنریشن میں کہتی ہوں بہت ملٹی ٹیلنٹڈ ہے. اور آپ بچوں کو جو ہے وہ جتنا زیادہ لینگویجز میں انٹو کر سکتے ہیں بچے، اتنی جو ہے نا وہ ایک تو یہ کہ سب سے زیادہ آپ کے لیے فائدہ کیا ہوگا کہ بچے کا اسکیجول بالکل اپ ٹو ڈیٹ ہوگا. یعنی آپ کو یہ نہیں سوچنا پڑے گا کہ میں اس کا ٹائم کیسے پاس کروں. سمجھ رہی ہیں بات؟ آپ جی اسکیجولائز کر میم. لیں گی نا جب چیزوں کو، تو آپ کو بہت آسانی رہے گی کہ بچے اس چیز کے بعد یہ کرے گا، اس کے بعد اس کا یہ پلے ٹائم ہے، اس کے بعد یہ ہے. تو بہت ایزیلی آپ جو ہے اپنے بچوں کو لے کر چل سکتی ہیں. آپ کو یہ نہیں سوچنا پڑے گا کہ میرا بیٹا بور ہو رہا ہے اور اس کا ٹائم کیسے گزرے گا، کیونکہ ان کا ایک آپ نے چیزوں کو، ان کی روٹین لائف کو اسکیجولائز کیا ہوا ہوگا. تو یہ بڑا آپ کے لیے ہیلپ فل بھی رہے گا. اور یہ آپ کے بچے جو لینگویجز ہیں بڑی جلدی ان کو کیچ کریں گے، اسپیشلی جو 8 ایئرز سے نیچے ہیں. تو ٹھیک ہے میم. کوشش یہ کریں کہ جتنا ایکسپوجر بچوں کو مل سکتا ہے لینگویج سے ریلیٹڈ وہ ضرور دیں. اس کے علاوہ اسٹوری ٹیلنگ سیشنز ضرور لیں. آج کل میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ، فیس بک کے اوپر بہت لوگ اسٹوری ٹیلنگ سیشنز کر رہے ہیں. میں بھی کرتی ہوں اسٹوری ٹیلنگ سیشنز. انڈیویجول بھی ہوتے ہیں، گروپ سیشنز بھی ہوتے ہیں. میں یوزلی اسلامک اسٹوری سیشنز زیادہ تر کرتی ہوں. میرا بیٹا بھی اسٹوری ٹیلنگ سیشنز کرتا ہے، اگر آپ نے کبھی اٹینڈ کیا ہو. وہ میں سیٹرڈے سنڈے نا؟ ہاں ہاں جی جی. ایگزیکٹلی ویکینڈس پہ. وہ تو یہ لوگ مست اٹینڈ کرتے ہیں. ان لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ سیٹرڈے سنڈے ان لوگوں کی کلاس ہونی ہے. تو وہ اب کرتے ہیں یہ میں نے لوگ. اپنے بیٹے کو اس لیے یہ چیز اسٹارٹ کروائی ہے تاکہ اس کے ایک تو دیکھیں، میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ بچہ جب ریڈ کر رہا ہوتا ہے اور پھر وہ لکھ رہا ہوتا ہے، رائٹنگ اسکل بھی ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، اس کا ریڈنگ اسکل ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، اس کی امیجنیشن اور کریٹیوٹی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے.
تو اس چیز کے لیے ہم نے بچے کو پالش کرنا ہے، ہم نے ان کو، ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیسے ٹیکٹیکلی بچوں کو ہینڈل کر رہے ہیں، اور ان کو گائیڈ لائن ہم نے دینی ہوتی ہے، پیرنٹس نے، مدرز نے. تو کیونکہ میں نے اپنی لائف ایکسپیرینس سے یہ سیکھا ہے. میں نے اپنے بیٹے کو جب میں ریگولرلی انگلش اردو کی ریڈنگ کرواتی تھی، اردو انگلش رائٹنگ کرواتی تھی، ڈکٹیشن میرا میں مطلب آن اینڈ آف لیتی تھی. ڈکٹیشن سے یہ فائدہ ہوتا ہے، ڈکٹیشن میں یاد نہیں کرنے کو دیتی تھی. میں کہتی تھی رینڈم میں ڈکٹیشن لوں گی، آپ کو جو بھی آتا ہے آپ جیسے بھی آتا ہے لکھو. اس سے کیا ہوتا ہے، بچہ جو ہے نا خود کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اچھا اردو میں ایسے لکھتے ہیں، انگلش میں ایسے لکھتے ہیں. بے شک آپ 3 3 4 4 لائنس کا ڈکٹیشن لیں، اور آن اینڈ آف آپ 1 1 2 2 دن چھوڑ کے. اردو اور انگلش کا ڈکٹیشن لینے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بچہ اپنی اسپیلنگ مسٹیکس، چاہے وہ اردو میں ہو یا انگلش میں، کریکشن سے سیکھتا ہے، اپنی مسٹیکس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کو سمجھ آتی ہے کہ وہ کہاں غلطی کر رہا ہے. اسی طرح اسٹوریز لکھنے کی آپ اس کو پروووکیشن دیں گی، موٹیویٹ کریں گی اس کو، تو وہ کہے گا مجھے نہیں سمجھ آ رہی مما، تو آپ اس سے کہیں گی کہ آپ 3 to 4 لائنز لکھ لو، جو ذہن میں آ رہا ہے آپ کے، آپ وہ لکھ لیں. تو آہستہ آہستہ بچوں کی جو اسکلز ہیں نا، آپ دیکھیں بچے بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، مگر ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بچے کی جو اسکلز ہیں ہم ان کو نگیٹو سائڈ پہ کنسٹرکٹیولی لے کر جائیں گے، یا پازیٹیولی، یا وہ نگیٹو سائڈ پہ یہ بچے چلے جائیں گے، یا پھر پازیٹیولی ہم بچوں کو کنسٹرکٹیو وے میں گائیڈ کریں گے کہ اچھا ان کو اس طرح سے چلنا ہے. کیونکہ دیکھیں بہت سے بچے ایسے ہیں جو گیمنگ میں بہت بہت زبردست ہوتے ہیں. اگر ان کا وہ گیمنگ والا اسکل ان کی کریٹیوٹی میں، ان کی کنسٹرکٹیو وے میں ان کی یوٹیلائز کی جائے، تو وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی ان کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. سمجھ رہی ہیں بات؟ جی میم. جی. انفارچونیٹلی کیا کرتے ہیں پیرنٹس، وہ ان کو گیجٹس دے دیتے ہیں، تو وہ گیمنگ میں جو ہے وہ لگ کر اپنے سارے جو ان کا ٹیلنٹ ہے، انٹیلیجنس، سب ختم ہو جاتی ہے. وہ بس اسی کے ہو جاتے ہیں. گیمنگ جو ہے نا، وہ جو اسکرین ٹائم ہے نا، اسکرین ٹائم بچے کے اندر سیلفشنس پیدا کر دیتا ہے. بچہ جو ہے نا، آپ خود نوٹس کریے گا، جب آپ کا بچہ 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے مستقل اسکرین ٹائم کرتا ہے نا، وہ آپ کی بات نہیں سنے گا. آپ اس کو جتنا بولیں گی وہ نہیں سنے گا آپ کی بات. تو یہ اسکرین ٹائم اچھا. از دا موسٹ ڈینجرس تھنگ. یہ ایسا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ یہ نشہ کر رہا ہو کوئی. سمجھ رہی ہیں بات؟ جی میم. تو یہ بہت ڈینجرس چیز ہے. اسکرین ٹائم کو اگر آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے، کیونکہ اسکرین ٹائم سے آپ ہٹا بھی نہیں سکتے بچے کو، تو آپ اس کے لیے ٹائمنگ رکھیں، اور اس کے لیے آپ بچوں کو کچھ کنسٹرکٹیو چیزیں دکھائیں. جیسے میرا بیٹا بھی اسکرین ٹائم کرتا ہے، اس کو ہسٹری پسند تھی. اور پھر میں خود بھی یہ چیزیں زیادہ دیکھیں، جو چیز آپ کریں گی نا، آپ کا بچہ اسی چیز کو کے اندر اس کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا. میں نے اپنے بیٹے کو کبھی بھی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے موٹیویٹ نہیں کیا. میں دیکھ رہی ہوتی تھی، اور میں جان بوجھ کے، میری انٹینشن یہ ہوتی تھی کہ اس کو آواز آئے. وہ نہیں سنتا تھا، لیکن اس کو بیچ میں ڈیورنگ دا لیکچر یا کچھ بھی میں سن رہی ہوتی تھی، کوئی ایسی چیز انٹرسٹ اس کا کیپچر کرتی تھی کہ وہ آ کر میرے پاس بیٹھ جاتا تھا. پھر وہ سنتا تھا چیزوں کو، پھر وہ مجھ سے کویسچنس کرتا تھا. پھر آہستہ آہستہ پھر ہم لوگوں کی کمیونیکیشن ہوتی تھی. تو وہ پھر اب ماشاء اللہ وہ خود سے چیزوں کو کرتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے. پھر اس کے بعد آئی تھاٹ کہ کمیونیکیشن اسکلز ڈیولپ کرنے کے لیے بچے کو، پھر میں نے اس لیے یہ زوم سیشن اسٹارٹ کروائے، کیونکہ بچہ جو ہے وہ خود سیکھ کر تو سیکھتا ہے، لیکن جتنا ٹیچ کر کے یا کسی کے ساتھ کسی کو سکھا کر یا کسی کو بتا کر ہم سیکھتے ہیں نا، وہ اس کی جو کیا کہنا چاہیے، اس کا ٹائم ڈیوریشن زیادہ، وہ زیادہ کوئک ہوتی ہے چیزیں. یعنی میں مثال کے طور پہ میں کچھ سیکھ رہی ہوں اور میں ٹیچ کرنا شروع کر دیتی ہوں، تو ٹیچنگ سے انسان جلدی سیکھتا ہے چیزیں. اوکے میم. تو آپ اپنے بڑے بچے کے ساتھ جو ہے نا، اس کو اگر آپ نے پراپرلی ایک گائیڈ لائن دے دی نا، تو وہ اس چھوٹے بہن بھائی آٹومیٹیکلی بڑے بہن بھائیوں کو دیکھ کر چلتے ہیں. تو آپ یہ کر سکتی ہیں کہ اپنے بیٹے کو، چھوٹے بچے کو پڑھانے بٹھا دیا. تو اس طرح کیا ہوتا ہے، بچے جو ہے نا خود کے اندر انڈیپینڈنس فیل کرتے ہیں. ان کو گھر کے کام چھوٹے چھوٹے دے دیے، ان کی رسپانسبلٹیز لگا دیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو سوشل اسکلز ضرور سکھانے ہیں. اس کے بغیر بچوں کی ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں ہے. اوکے میم. ٹھیک ہے. لیکن میم جیسے میں ان لوگوں کو، یہ لوگ بالکل بھی ان کا اسکرین ٹائم نہیں ہے، 0 ہے. لیکن جیسے کبھی اگر ضد کرتے ہیں، جیسے ابھی ریسنٹلی ہم لوگوں نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی سیریز دیکھی ہے، پورا ان کا ڈرامہ دیکھا ہے. اور
مجھے پھر کلاس میں کسی نے بتایا تھا کہ ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آیا ہے. تو پھر اب میں نے سوچا ہے کہ ٹھیک ہے میں وہ اسٹارٹ کرواتی ہوں. تو اس طریقے سے بھی کبھی کبھی ان لوگوں کو ایسی چیزیں دکھا دیتی ہوں. لیکن بات آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کچھ کوشچنز ایسے ہو جاتے ہیں جن کا آنسر آپ کہہ لیں ان اپروپریٹ ہو جاتا ہے. جیسے جب میرے بیٹے نے وہ چیز دیکھی تو یہ اس نے سیکنڈ ٹائم اپنی لائف میں دیکھا یہ ڈراما, بٹ دس ٹائم تھوڑا سا اس کے کوشچنز ایسے تھے جو لاسٹ ٹائم نہیں آئے تھے. جیسے یہ مجھ سے بار بار جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا جو معاملہ ہے وہ پوچھ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ کیوں زندان میں گئے, یہ ان سے کیوں ایسے بات کر رہے, کیا بات ہو رہی ہے, یہ کیا بات ہو رہی ہے. تو اس طریقے کے کوشچنس کو آپ کیسے ہینڈل کرتی ہیں؟ دیکھیں آپ کو ایک تو یہ چیز کہ آپ کو اپنے بچے کو اس وقت میرے خیال میں, کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کی ایجوکیشن 10 ایئرس سے اسٹارٹ کی ہے اس طرح کی, لیکن انفارچونیٹلی آج کل ماحول ایسا ہو گیا ہے. آپ کے بچے تو خیر اسکول نہیں جا رہے, آپ کو یہ والا جو ڈرامہ ہے نا یہ 10 ایئرس سے پہلے نہیں دکھانا چاہیے تھا اپنے بیٹے کو, کیونکہ ایک تو یہ جو اس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری ہے اس سے ریلیٹڈ جو ریلیشن شپ والی سٹوری ہے, تو یہ ابھی آپ کے بچے کو شاید سمجھ نہ آئے. ٹھیک ہے, نہیں میم آپ صحیح کہہ رہی ہیں. میرے دماغ میں جو پرسپیکٹو تھا نا وہ صرف یہ تھا کہ وہ کس طریقے سے ان کا انٹلیکچوئلزم کیا تھا. میں نے صرف اس کو وہ دکھانا تھا کہ کس طریقے سے انہوں نہیں نے آپ نے ایک ابھی آپ آئی ایم سوری فار انٹرپشن, آپ نے ابھی بہت وائزلی چلنا ہے. کنٹینٹ چاہے وہ آپ اپنے بچوں کو دکھا رہی ہیں یا بتا رہی ہیں, تو آپ کو بہت سوچ سمجھ کے دکھانی ہیں چیزیں بچوں کو, کہ اس کے اندر اگر یہ چیز ہوگی تو میرے بچے کا کوشچن آ سکتا ہے, ریز ہو سکتا ہے. سمجھ رہی ہیں بات؟ اوکے اوکے. تو ابھی یہ ہے کہ اگر آپ کے بچے نے یہ کوشچن کیا تو آپ میرے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو وقت سے پہلے کچھ چیزیں اس لیے بتائیں کہ ہی واز ایکسٹرا آرڈنری, لائک یو کین سے کہ وہ اس کے دماغ میں کوشچن پکتے ہیں میرے بیٹے کے دماغ میں. یعنی وہ اگر ایک سین دیکھا ہے اس نے تو اس کے دماغ میں 20 کوشچنز آ رہے ہوں گے. اور میں نے کبھی اس کو ڈی موٹیویٹ نہیں کیا, میں کوشچنس کو آنسر بھی کرتی تھی, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی تھیں جو ویئرڈ ہوتی تھیں تو میں اس کو یہ کہتی تھی دس از ناٹ یور اپروپریٹ ایج ٹو ٹیل یو اباؤٹ دس, سو بیٹر ویٹ فار دیٹ. آپ کو میں 1-2 سال میں سمجھا دوں گی. تو آپ ہاں نے جی یہ میم میں بالکل کمیونیکیشن یہی بانڈنگ سمجھتی ہوں کہ بنانی ہے, ریلیشن ان شپ بانڈنگ ٹائم اپنے. آپ کو ہاں جی کیا کہہ بالکل رہی ہیں آپ؟ یہی پھر سمجھاتی ہوں کہ ان ٹائم آپ کو پتہ چل جائے گا. ایگزیکٹلی آپ نے اپنے بچے کے اندر وہ کیوریوسٹی ڈیولپ ہوتے ہم دیکھتے ہیں, لیکن آپ نے اس طرح سے وائزلی اس کو ٹیکل کرنا ہے کہ آپ کا بچہ وہ کیوریوسٹی کو اس کوشچن کے ریز ہونے کی وجہ سے جو اس کے مائنڈ میں ڈیولپ ہوئی تھی, آپ کا کوشچن سن کے وہ تھوڑا سا سیٹسفائی ہو جائے. آپ نے اس طرح سے اس سے بات کرنی ہے, کیونکہ اگر بچے کے دماغ میں کیوریوسٹی موجود رہے گی نا تو وہ کہیں نہ کہیں سے اپنے کوشچن کا آنسر ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا. سمجھ رہی ہیں بات؟ تو آپ نے اس کو لیکن میم مجھے جیسے کافی ایک کہنے کرٹیسزم یا کیا چیز میں بہت فیس کرتی ہوں کہ بچوں کے ہر کوشچنس کو آنسر نہیں کرنا ہوتا, اور یہ لوگ اتنے سوال کیوں کرتے ہیں, ہمارے بچے کیوں نہیں کرتے. آپ تو آپ مجھے فیس سمجھ کریں, نہیں آتا کہ میں نہیں آپ کریں کرٹیسزم فیس, نو پرابلم. آپ کو اگر لوگوں کی پرواہ ہوگی تو پھر مشکل ہو جائے گا. اگر دیکھیں ہم نے لوگوں کی میم پرواہ نہیں لوگوں کی کرنی. پرواہ نہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ غلطی ہے ہمارے مطلب کہ بچے اتنے کوشچنس کریں اور ان کے ہر کوشچن کا جواب دیا جائے, یہ بھی ایسا بھی نہیں ہوتا. تو میں اب کافی کنفیوز ہو رہی ہوں اس بات کو لے کر. نہیں دیکھیں اگر ہم بچوں کے کوشچنس کا آنسر نہیں دیں گے تو آپ کے بچے نے تو کوشچن کا آنسر بہرحال کہیں نہ کہیں سے دیکھنا ہے, چاہے وہ چھپ کر گوگل کرے, چاہے وہ باہر کسی سے پوچھے, لیکن اس کو اپنے کوشچن کا آنسر چاہیے. اگر آنسر نہیں مل رہا تو اس کو سیٹسفیکشن چاہیے کہ یہ کوشچن جو ہے وہ ابھی مجھے اس کا آنسر ڈھونڈنا چاہیے کہ نہیں چاہیے. آپ اس کو جب تک اس کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کریں گی تو اور اس کو سیٹسفیکٹری کوئی ریزننگ یا لاجک نہیں دیں گی, وہ ڈھونڈتا رہے گا اس چیز کو. ہاں جی, جیسے میں آپ سے بات اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ ابھی کچھ ٹائم پہلے اچھا جو بھی الحمدللہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے, چاہے پارک میں ہو یا کسی کے بھی ساتھ ہو, یا کہ مجھے بتا ضرور دیتے ہیں فوراً ہی نا. تو اس نے مجھے کہا کہ پارک میں پتہ نہیں کیا انسیڈنٹ ہوا, تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنی مما سے بات کروں گا. تو اس کے وہاں پہ جتنے بھی لڑکے تھے ان سب نے اس کا مذاق اڑایا کہ مما کو ساری باتیں نہیں بتائی جاتی. تو اس نے کہا نہیں میں تو بتا دیتا ہوں. تو اس نے کہا وہ پھر ڈانٹ بھی سنتے ہو گے. تو اس نے کہا نہیں میری تو مما نہیں ڈانٹتی, وہ تو مجھے بتا دیتی ہیں, سمجھا دیتی ہیں.
تو وہ کہتے نہیں یہ تو غلط ہے، ساری باتیں مما کو نہیں بتاتے. تو اس نے آ کے مجھے یہ بات ایسے کر کے بتائی. تو پھر میں نے کہا کہ نہیں ہے، کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بیبی اپنی مما سے بات نہیں کرے، جھوٹ بول رہا ہوگا. اس نے کہا نہیں مما، اس نے یہی کہا کہ میں بات نہیں کرتا اپنی مما سے، میں اپنی مما کو ساری باتیں نہیں بتاتا، تو تم بھی نہ بتایا کرو. تو مجھے یہ بات ویئرڈ بھی لگی کہ کوئی نہیں بچہ دیکھیں، اپنی ماں کو ساری باتیں نہیں نہیں بتا نہیں رہا. نہیں دیکھیں، آج کل یہ ویئرڈ نہیں ہے، دس از ویری کامن دیز ڈیز. جو پیرنٹنگ کر رہے ہیں نا ہمارے پیرنٹس بچوں کی، وہ یہی ہے. دیکھیں آپ اپنے بچے کو ہر چیز اوپنلی بتائیں گی نا، تو اس کو یہ سب چیزیں ویئرڈ نہیں لگیں گی، نہ ہی وہ حیران ہوگا بچوں کی باتیں سن کے. تو آپ اس کو پہلے سے ہی مینٹلی پریپیئر کریں کہ آج کل بیٹا یہ ماحول ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ جی بیٹھ پھر کے میں نے اس آپ کو ایسے ہی سمجھایا کہ کمیونیکیٹ. وہ جب جا کے بات کرتا ہوگا اس کو ڈانٹ پڑ جاتی ہوگی، یا اس کی مما اس کی بات نہیں سنتی ہوں گی. جیسے یہ جب بھی آ کے مجھ سے بات کرتا ہے تو یہ کہتا ہے ساری چیز چھوڑ کے مجھے دیکھ کے مجھ سے بات کرے، مجھے فیس کر کے میری طرف بات کرے. اگر میں کچھ کام کرتے ہوئے بات کر رہی ہوں تو وہ چلا جائے گا بات اپنی ادھوری چھوڑ کے کہ نہیں مجھے دیکھ کے بات کرے. اتنا مطلب کبھی کبھی نہیں، ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جب بھی بات کرنے آئیں گے تو سب چیز چھوڑ کے بس، مطلب کہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ منہ اس کی طرف کر لیا اور کوئی کام کر لیا، نہیں اس کی آنکھوں میں دیکھ کے اس سے بات کرنی نہیں ہے، دیکھیں، ورنہ یہ بات نہیں کرتا. یہ کوئی ویئرڈ بات نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ آج کا جو دور ہے نا، میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ یہ جو جس دور میں آپ کے بچے ہمارے بچے پیدا ہوئے ہیں نا، یہ بہت چیلنجنگ دور ہے ہمارے بچوں کے لیے. ہمارے بچے ہاں جی مجھے تو جس بہت لگتا ہے. ایگزیکٹلی جس چیلنجنگ دور میں پیدا ہوئے ہیں نا، ہم لوگوں کا چائلڈہڈ بہت اچھا گزر گیا. ہمارے دور میں اتنے مقابلے نہیں تھے، اتنے فتنے نہیں تھے، فساد نہیں تھے، ٹھیک ہے. اب ہمارے بچوں کو جو ایکسپوجر مل رہا ہے، جو فتنے ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے بچے بہت چیلنجز کو فیس کریں، اور اسی وجہ سے ہمارے بچے کانفلکٹس کا شکار ہو جاتے ہیں. اس لیے میں بار بار یہ کہتی ہوں پیرنٹس سے کہ کمیونیکیشن گیپ نہ آنے دیں اپنے بچوں کے ساتھ، کہ ان کی لائف میں چل کیا رہا ہے، ان کے دماغ میں چل کیا رہا ہے. اگر ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہمارے بچے کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے، تو وی آر ویری ان لکی اینڈ انفارچونیٹ پیرنٹ. اس میں ہماری غلطی ہے، ہم نے کمیونیکیشن گیپ بیچ میں لے کر آئے ہیں ہم خود، اپنے بیہیویئر سے، اپنے ایٹیٹیوڈ سے، اور اپنے جو ہم نے وے آف ہمارا اپ برنگنگ ہے، بچوں کو اپ برنگ کرنے کا جو ہمارا طریقہ ہے، انفارچونیٹلی یہ ہے. کیونکہ دیکھیں آج کا بچہ وہ بچہ نہیں ہے جس کو یہ کہہ کر چپ کروا دیا جاتا تھا کہ یہ کوشچن نہیں کرتے، ابھی چھوٹے ہو، چپ ہو جاؤ. آج کے بچے کو ہم یہ کہہ کر چپ نہیں کروا سکتے تھے. آپ نے، میں نے یہ باتیں سن کر ہم چپ ہو جاتے تھے. ہمیں یہ فیس کرنی پڑتی تھی نا سچویشن، ہم چپ ہو جاتے تھے کیونکہ ہمارے جی جی دور کا جو ٹائم تھا وہ ڈفرینٹ تھا. ہم اتنے میرے خیال میں اتنے ہائپر ایکٹیو نہیں تھے، اتنا اٹینشن سیکر نہیں تھے، کیونکہ ہر دور کی جنریشن کے اپنے ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں. آج کے دور کی جو جنریشن ہے اس کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں، کیونکہ وہ جس دور میں پیدا ہوا ہے اسی حساب سے ان کے ٹینٹرمز ہیں، اسی حساب سے ان کی ڈیمانڈز ہیں. اگر وہ ڈیمانڈز اور ریکوائرمنٹس نہیں پوری ہو رہی، اگر پیرنٹس نہیں پوری کر رہے، تو وہ باہر سے پوری کریں گے. آپ یہ مت بھولیں کہ اگر گھر میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں، جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ہر کوشچن کا آنسر نہیں کرنا ہوتا، آپ ان کے بچوں میں اور اپنے بچوں میں میجر ڈفرینس فیل کریں گے صرف کچھ سال گزر جانے کے بعد. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ کون کیا کہہ رہا ہے، آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میرے بچے کو کس چیز کی نیڈ ہے. اور اگر آپ سارے کام چھوڑ کر، یہ صرف آپ کا بیٹا نہیں، سب کے بچے ایسے ہی ہیں، سب کے بچے. میرا بیٹا مجھے کہتا ہے کہ آپ نے مجھے جو ہے نا، آپ مجھے آج کل ٹائم نہیں دے رہی. حالانکہ میں ہر وقت اس کے آس پاس ہی ہوتی ہوں، لیکن بچے کو ایک پراپر بیٹھ کر بات کرنا پسند ہے، کہ میرے ساتھ فیس ٹو فیس انٹریکشن ہو، کمیونیکیشن ہو. اور وہ ضروری بھی ہے. آج کا بچہ ڈیمانڈنگ ہے، ڈومینیٹنگ ہے، یہ ہمیں ماننا پڑے گا، اور ہمیں اسی حساب سے اس کو ٹیکل بھی کرنا پڑے گا، ورنہ وہ غلط راستے پہ چلا جائے گا. ہم انفارچونیٹلی کیا ہے، ہم آج کا پیرنٹ بھی ابھی تک وہی سوچتا ہے، اس کی وہی سوچ ہے کہ میں پیرنٹ ہوں، کیونکہ ہمارے پیرنٹس نے بھی ہمارے ساتھ اسی طرح کیا ہے، تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی ایسے ہی کریں گے کہ میں ڈومینیٹنگ ہوں. ہو آر یو، جو میرے اوپر تم روب جھاڑ رہے ہو. تو ہم اپنے بچوں کو یہ کہہ کر ان کو خود سے دور کر دیتے ہیں. اسی لیے کمیونیکیشن گیپ بھی آ جاتا ہے، اور بچہ اپنی چیزیں، اپنی باتیں شیئر کرنا چھوڑ دیتا ہے. سمجھ رہی ہیں ٹھیک ہے بات میم. عائشہ؟ جی میم. تو یہ ہے کہ آپ تھینک نے یہ آپ بالکل صحیح کر رہی ہیں، اپنے بچوں کو ٹائم پراپر دیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ
ہم نے اپنے بچوں کو مزے مزے کے کھانے بنا کر کھلائے، ہم نے اپنے بچوں کو پیٹ بھر کر کبھی خالی پیٹ نہیں سونے دیا، یا ہم نے سنیکس بنا کے دیے، ہم ہر وقت کچن میں رہتے تھے۔ اللہ میاں یہ نہیں پوچھیں گے، ہمیں جواب دینا ہے اپنے بچوں کی تربیت کا۔ جی مجھے مدرز اکثر کہتی ہیں کہ میں اپنے بچوں کے لیے اتنا تو کرتی ہوں، پتہ نہیں بچوں کو کیا ہو گیا ہے۔ تو جب میں پوچھتی ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ پورا دن کچن میں گزار دیتی ہیں، کھانے پکا پکا کے اپنے بچوں کو کھلا رہی ہوتی ہیں۔ ان کو اتنا ایڈکٹ کر دیا ہے کہ وہ پھر ان اچھے کھانوں سے نیچے اترتے ہی نہیں، سادہ کھانا نہیں کھاتے وہ۔ سمجھ رہی ہیں بات؟ جی 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 برگرز میم بنا کے دے جی رہی ہیں تو پیزا بنا کے دے رہی ہیں، فلانا کر رہی ہیں، لیکن ان کو ٹائم نہیں دے رہی، کوالٹی ٹائم نہیں دے رہی، ان کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر رہی، کیونکہ ہمیں بتایا ہی نہیں جاتا انفارچونیٹلی، اور ہم بھی بالکل آنکھیں اور کان اور دماغ بند کر کے پیرنٹنگ کر رہے ہیں۔ تو میں یہ اسی لیے کہتی ہوں کہ شادی سے پہلے اتنی تیاریاں کی جاتی ہیں شادی کی، تو اس جی چیز کی بالکل تیاری کیوں نہیں کی جاتی کہ ہمارے بچے، مرد اور عورت جو شادی کے قابل ہو گئے ہیں، وہ پیرنٹنگ ٹو بیکم اے پیرنٹ قابل ہیں بھی کہ نہیں ہیں، ایبل ہیں بھی کہ نہیں ہیں، ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ جی میم تو یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں، اگر اس کے اوپر آپ ڈٹی رہیں گی، آپ ضرورت ہی نہیں کسی کے بھی، ٹھیک ہے کہنے والے کہتے ہیں، آپ اگر اپنے ان لاز کے ساتھ رہتی ہیں تو آپ کو سننی پڑیں گی چیزیں، مگر آپ اپنے بچوں نہیں کو بس یہ انڈرسٹینڈنگ کروائیں کہ کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہو، آپ کی مما جو کہہ رہی ہیں دیٹ از رائٹ، آپ کے بابا جو کہہ رہے ہیں دیٹ از رائٹ، اور وہ رائٹ آپ اپنے بچوں کو اپنے بیہیویئر اور کیریکٹر سے شو کریں گی۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جو کہہ رہی ہیں اس کے اپوزٹ آپ کر رہی ہیں، تو آپ کے بچے کے دماغ میں یہ کانفلکٹ ہوگا کہ یا تو میری مما جو کہہ رہی ہیں وہ جھوٹ ہے، یا جو میری مما کر رہی ہیں وہ جھوٹ ہے۔ آپ کے کال اور فیل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، سمجھ رہی ہیں بات؟ ٹھیک ہے میم آپ کا بچہ جو آپ سے سیکھ رہا ہے، آپ کے کیریکٹر سے، آپ کے بیہیویئر سے، آپ کی تربیت سے، آپ کے ایڈوائس سے، آپ کی اسٹوری ٹیلنگ سے، ہر چیز سے، وہ آپ کے ان لاز میں نہیں پائے گا۔ وہ آپ کے گھر میں جتنے بھی افراد ہیں، آپ کے ہسبینڈ اور آپ کے علاوہ دوسرے لوگوں میں وہ چیزیں نہیں موجود ہیں، تو وہ آپ سے آ کے سوال کرے گا۔ اب آپ کا کام ہے کہ آپ نے اس کو کیسے ٹیکٹیکلی آنسر کرنا ہے، کیونکہ اب بچہ بڑا ہو رہا ہے تو بچے کو پتہ ہونی چاہیے کہ ہر انسان آپ کے طریقے سے نہیں زندگی گزارتا، کوئی ہر کسی کو ہر کسی کا اپنا وے آف لیونگ ہے، ہر کسی کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ڈفرینٹ ہے، لیکن ہم نے وہ کام کرنا ہے جو جس کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس طرح ہمیں انہوں نے زندگی گزارنے کی کا حکم دیا ہے، اسی طریقے سے ہم نے چلنے کی کوشش کرنی ہے، ہم نے دوسرے ٹھیک ہے لوگوں کو میم فالو نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے میم اور اپنے بچوں کو اللہ سے ڈرانا نہیں ہے، ان سے محبت کرنا سکھانا ہے۔ آپ کا بچہ 9 ایئرس کا ہو گیا، آپ اس کو جنت جہنم، جزا سزا، گناہ ثواب، اس کی انڈرسٹینڈنگ کلیئرٹی دے سکتی ہیں، مگر جو آپ کے بچے 7 سال سے چھوٹے ہیں ان کو ابھی نہیں پتہ کہ آپ اگر ان کو پنش کر رہی ہیں تو کیوں کر رہی ہیں، ان کو ابھی صحیح غلط کی تمیز نہیں ہے، اگر آپ ان کو بتا رہی ہیں تو بھی سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے اس پہ آپ نہ آپ اپنی انرجی ویسٹ کریں، نہ آپ اپنے ہسبینڈ کو بولیں کہ وہ اپنی انرجی ویسٹ کریں۔ آپ کا بچہ وہی کر رہا ہے جو آپ سے سیکھ رہا ہے یا آپ کے گھر میں موجود دوسرے لوگوں سے سیکھ رہا ہے۔ جب آپ اپنے بچوں کو کمیونیکیشن بانڈنگ کے اندر رکھیں گی، صبح دوپہر شام اپنے بچوں سے بات چیت کریں گی، وہ آپ کو دکھے گا، وہ ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، کیونکہ آپ اپنے بچوں کو سمجھاتی رہیں گی۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو سمجھاتے تو ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھتے، ہم وہ کام بھی کرتے ہیں، لیکن جب پوچھو کہ کتنی بار سمجھاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہفتے میں 2 دفعہ۔ دیکھیں یہ دس از اے فل ٹائم جاب، 24/7 بھی اگر آپ کو اپنے بچے کو اپنے کیریکٹر اور اپنی باتوں کے تھرو سمجھانا پڑے تو آپ کو سمجھانا پڑے گا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس کو سمجھا سمجھا کے تھک گیا ہوں، اس کو سمجھ نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے میم تو یہ بڑا پیشنس کا کام ہے پیرنٹنگ، لیکن اگر آپ نے ایک دفعہ یہ چیزیں اپنی لائف میں پریکٹس کرنا شروع کر دیں تو یہ آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی چیزیں۔ اور اسٹوری ٹیلنگ ضرور بچوں کی زندگی میں رکھیں، اسٹوری ٹیلنگ سیشنز ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں، جیسے ابھی آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو کیسے اویئر کرنا ہے، بہت ساری پروڈکٹس ہیں ان کو بائک آؤٹ کرنا ہے، بہت سے لوگ میک ڈونلڈس کھاتے تھے، KFC کھاتے ہیں، اب اگر پیرنٹس نہیں کھانے دے رہے تو بچہ ضد کر رہا ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنے بچے کو کیسے اویئرنیس دینی ہے۔ ٹھیک ہے میم تو یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ ہم نے
دین کی اپنے بچے کو کتنی کس طرح کس حساب سے لے کر چل رہے ہیں، تعلیم کیسے دے رہے ہیں. رہی حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری، تو اب آپ نے وہ ان کو دکھا دی ہے، تو آپ آہستہ آہستہ ان کو دماغ میں آہستہ آہستہ ڈالنا شروع کریں. کیونکہ 10 ایئرز میں نے اپنے بیٹے کو 10 ایئرز میں سمجھانا شروع کر دی تھیں چیزیں، کیونکہ یہ جو LGBTQ کا فتنہ پھیل چکا ہے نا معاشرے میں، یہ جی بڑا اسے پتا ہونا. ایگزیکٹلی یہ بڑا جو ہے کروشل ہے. آپ کو آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے طریقے سے اپنے بچے اپنے بڑے بیٹے سے بات کرنی پڑے گی، کیونکہ بجائے اس کے کہ بچہ باہر سن کر آئے دوسرے لوگوں سے کسی اور طریقے سے، اس سے پہلے آپ اس سے بات کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. جی جیسے اس کے میں نے آپ سے کہا نا اس کے پاس سٹوریز تھیں، تو اس میں حضرت لوط علیہ السلام کی بھی سٹوری تھی. بہت ہی بریف کر کے، لیکن اس میں بھی لکھا ہوا تھا کہ کیا تھا اور کیسے عذاب آیا پوری قوم پر. تو پھر اس کے بعد اس وقت تو اس کو اتنا کلیئر نہیں ہوا، نہ اس کو سمجھ بھی آئی کہ یہ کیا چیز ہے، بس اس نے صرف ریڈ کر لیا تھا. تو میں دیکھیں، نے بھی اگر زیادہ اس کو نہیں اگر آپ کیا. نے اس کو حیا اور بے حیائی کا درس دیا ہوا ہے، اگر آپ نے اس کو پراپر ایجوکیٹ کیا ہوا ہے، جو باڈی پارٹس ہوتے ہیں، پرائیویٹ باڈی پارٹس کیا ہوتے ہیں، بیڈ ٹچ گڈ ٹچ کیا ہوتا ہے. جی جی بالکل، اس کو ماشاء اللہ بہت بہت ہاں، پہلے ہی تو بتا آپ دیا اس تھا طریقے سے کیونکہ اس کو انڈائریکٹ وے میں بتا سکتی ہیں کہ بیٹا وہ یہ ٹو ایکسپوز دیز پرائیویٹ پارٹس از بگیسٹ سن ٹورڈز اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس چیز سے منع کیا ہے. تو آپ اس طریقے سے بچوں کے لیول کے اوپر بیٹھ کر اس طرح سے سمجھا سکتی ہیں. جیسے اگر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کوشچن کر رہا ہے، تو آپ یہ بتا سکتی ہیں اس کو کہ بیٹا کوئی بھی انسان اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کر سکتا کسی کے بھی سامنے. تو دس از دا میٹر آف دیٹ، بٹ دس از ناٹ یور اپروپریٹ ایج ٹو ٹیل. آپ کچھ ٹائم ویٹ کر لو تو میں آپ کو پھر اوپنلی یہ چیز بتا دوں گی. تو بچے کا کیوریوسٹی لیول جو ہے نا وہ مینیج ہو جائے گا. ٹھیک ہے میم. کیونکہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب ہر چیز ڈسکس ہو رہی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ میرا بیٹا اسکول جا رہا ہے تو بہت سے بچے کیا کیا دیکھ کر آ رہے ہیں، کہ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں، ڈفرینٹ گھروں سے آ رہے ہیں، کیا کیا چیزیں وہ ان کو جی دکھائی جی جا رہی ہیں، کیا سو کیا ان کو رہا. ایکسپوجر مل رہا ہے. ایون کہ آپ دیکھیں یہ جو پریگنینسی اور ڈیلیوری کی چیزیں ہوتی ہیں، بچے کیسے دنیا میں آتے ہیں، یہ سب چیزیں بچوں کو جاننی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جی سب بالکل چیزیں ہاں جی. آہستہ آہستہ کر کے اپنے بچوں کو بتانی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ بچے کو آپ پراپرلی ان چیزوں پر ایجوکیٹ کر دیں، بجائے اس کے کہ بچہ کسی اور طرح سے غلط طریقے سے ایجوکیٹ ہو. اب بچہ جیسے اب آپ اپنے بچے کو پہلے سے پریپیئر کر دیں کہ بیٹا بہت سارے کیونکہ آج کل جو دور چل رہا ہے، بہت کم پیرنٹس ایسے ہیں جو آپ کی اور میری طرح آپس میں ریلیشن شپ بانڈنگ میں ہیں. تو آپ اس طرح سے بچے کو سمجھا سکتی ہیں کہ اگر کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہے نا، آپ نے کسی کی بات سننی نہیں ہے. کیونکہ ہر ایک کی اپنی اپنی تربیت ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا بیک گراؤنڈ ہے، ہر ایک کی پیرنٹس نے ان کو اپنے اپنے طریقے سے براٹ اپ دیا، اپ برنگ کیا. تو آپ کو جس طرح آپ کے گھر کا انوائرمنٹ ہے، آپ کے پیرنٹس آپ کو اپ برنگ کر رہے ہیں، ہماری جو کمیونیکیشن بانڈنگ ہے، ریلیشن شپ بانڈنگ ہے، آپ نے اس طریقے سے بیہیو کرنا ہے، آپ نے اس طریقے سے سوچنا ہے. کیونکہ جی آج میم، تو یہ بات تو میں نے بہت کلیئرلی بتایا تھا کہ جو چیز میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں یا میں دوسروں کے طریقے میں فرق ہوتا ہے. کیا ہوا؟ بالکل ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے. بس یہی والی چیزیں ہیں کہ ان کو ہم نے اسٹرکٹلی فالو کرنا ہے. اور باقی یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ جب آپ ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں، آپ آنیسٹ ہوتے ہیں ان چیزوں میں، تو اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی آپ کی مدد بھی کرتا ہے اور آپ کے لیے راستے بھی آسان کرتا ہے. باقی آپ اپنی فرینڈ کو جو ہے وہ اس گروپ میں انوائٹ کر لیجیے گا، ایڈ کروا دیجیے گا، اور نیکسٹ سیشن میں وہ آ جائیں، ڈسکس کر لیں. اگر وہ انڈیویجولی ڈسکس کرنا چاہیں تو وہ مجھ سے ڈائریکٹلی کوآرڈینیٹ بھی کر سکتی ہیں. آپ ٹھیک ان ہے سے میم، میرا میں اس کانٹیکٹ کو نمبر شیئر بتا کر دوں گی. دیجیے گا. میں بالکل بتا دوں گی، کیونکہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ شاید یہ صرف IMS کے لیے، اس لیے میں نے ابھی تک اس کو مطلب ایسے بات نہیں کی تھی، لیکن میں اب بات کر لوں گی. نہیں نہیں، یہ پرٹیکولرلی اس کے لیے نہیں ہے. میں نے ایک رینڈملی کرا تھا. اگر آپ کی نظر میں اور بھی کوئی مدرز ہیں وہ بھی جوائن ہونا چاہتی ہیں، سو موسٹ ویلکم. میرا پلان تھا کہ میں نے پورا 2 منتھس کا تربیہ پروگرام کرنا ہے اور سیشنز کرنے ہیں، بٹ میں نے ابھی سیشنز روک دیے ہیں کیونکہ سیشنز میں 1 یا 2 ہی لوگ ہوتے ہیں. تو اس میں پھر بہتر یہ ہے کہ آپ اسپیسیفکلی کوئریز لے لیں تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے. ٹھیک ہے میم، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ہاں عائشہ، جی. خیال رکھیے گا. اور اوکے اگر میم. کوئی بھی ہو، آپ دیکھیں بک ریڈنگ بچوں کے لیے ایک تو انفارمیٹیو گیدر کرنے کی ریسورس بھی ہے، اور بچے کے اندر ریڈنگ ایبلٹی بھی ڈیولپ ہوتی ہے، کیونکہ آج کل بچے ریڈنگ ہیبٹ سے دور جا رہے ہیں. تو آپ جتنی اٹریکٹیو اور جتنی اچھی اچھی بکس لے کر آئیں گی، ہسٹری بیسڈ ہوں،
آپ کے بچوں کو ہسٹری پتہ ہونی چاہیے، اسلامک بیک گراؤنڈ کی ہسٹری بھی، اور ویسے بھی اوور آل ہمیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اوور آل یہاں تک کی پوری اسلامک ہسٹری ہو گئی. اور یہ جو بھی آپ نے عمر سیریز کی بات کی تھی، یہ ضرور دکھائیں. اس کے اندر کوئی ایسی غلط چیز نہیں ہے، انہوں نے بہت ڈیسنٹ نہیں وے نہیں میں بس بنائی ہے. ساتھ طرف ویسے میم اس میں بھی غلط تو نہیں ہے حضرت یوسف علیہ السلام میں، بس وہ واقعہ ان دی اینڈ ایسا ہے تو وہ ذرا بات اس نہیں اینڈ نہیں، پہ میں نے چلی وہ جاتی ہے. دیکھی ہوئی ہے، دیکھی ہوئی ہے، وہ بھی بہت ڈیسنٹ وے میں بنی ہوئی ہے، کوئی غلط نہیں ہے. بہت ڈیسنٹ بس وہ ہے، یہ ہے کہ کچھ بھی اس میں آبویسلی ان کا جو میجر حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو میجر چیز ہے، جو ان کے کیریکٹر کو لے کے ہم نے لڑکوں کو بالکل میں اسپیشلی نے وہ بتانی ہے. چیز اس کو جی کہ بھائی اس طریقے سے کہ میں نے تو یہ سمجھایا کہ اللہ میاں چاہے کوئی بھی کام ہے اگر وہ اللہ کے کہے کے اگینسٹ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ شیطان کروا رہا ہے، اور اور پھر آپ نے پھر وہاں پہ اپنے دین کی طاقت استعمال کرنی ہے کہ میں نے اس کام کو نہیں کرنا. اور پھر اس کے اوپر ہم نے بچوں کی یہ ایجوکیشن کرنی ہے کہ ہم نے ہر عورت کی، اللہ تعالیٰ نے مرد کو ہر عورت کی عزت کرنے کو کہا ہے، اور آپ کو ہاں اپنی یہ نظروں بات کی تو میں حفاظت نے کرنی ہے. بتائی. ہم نے اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے، ابھی نہیں، آپ ڈیفینیٹلی جب تھوڑے بڑے ہو جائیں گے تو ہم نے اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ صرف ایکسپوز یور پرائیویٹ پارٹس اور ایکسپوز یور باڈی از ناٹ دا بگیسٹ سن. آپ کی آئیز نہیں کا نہیں بھی میں نے اس پردہ کو بات ہے، بتائی آپ تھی کے باڈی کہ پارٹس کا بھی پردہ، آپ کے ہینڈس کا، آپ کی زبان کا، آپ کے کانوں کا. اگر آپ ولگر میوزک سن رہے ہیں تو اس کا بھی پردہ ہے، آپ کی زبان کا بھی پردہ ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں. اب جیسے میوزک کے اوپر بات میں آپ کو کروں، میرے بیٹے کو فٹ بال سانگز بہت پسند تھے. ایون میں بھی میوزک سنتی تھی کچھ ٹائم پہلے تک. پھر ہم لوگوں نے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں، چینج آتا ہے آپ کی لائف میں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو پھر جی میں نے جی اپنے جی بیٹے سے جی بیٹھ کر بات کی. میں اس سے ہمیشہ یہ کہتی ہوں، کوئی بھی چیز اپنے بچوں پہ امپوز نہ کریں. ہمیشہ میں اپنے بیٹے سے یہ کہتی ہوں کہ پیرنٹس کا کام ہوتا ہے آپ کو اچھائی اور برائی کا راستہ دکھانا. آگے آپ کی لائف ہے، چوائسیز بھی آپ کی ہوں گی، ڈیسیجنز بھی آپ کے ہوں گے، اوپینینز بھی آپ کے ہوں گے. آپ کو پتہ ہوگا کہ اچھائی کیا اور برائی کیا ہے، لیکن اگر آپ کی چوائسیز برائی کی طرف ہیں، اٹریکٹ ہو رہی ہیں، تو یہ آپ کی لائف ہے. آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اگر آپ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف جائیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوگا، اور اگر آپ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کریں گے تو آپ کو یہ بھی، اس کے بارے میں بھی پتہ ہے کہ کیا ہوگا. تو ہمارا کام، پیرنٹس کا کام ہوتا ہے بچوں کو اچھائی اور برائی کی تمیز سکھانا، اس کی ایجوکیشن دینا. بچوں کا کام ہوتا ہے اپنی لائف میں وہ چوائسیز، کون سی چوائسیز کو اڈاپٹ کریں گے اور کون سی چیزوں کو چھوڑیں گے. تو آپ نے اپنے بچے کو یہ ریلائبلٹی بھی دینی ہے، یہ ٹرسٹ بھی دینا ہے. کیونکہ یہ ٹرسٹ بچوں کے اندر نا ایک انڈیپینڈنسی بھی اور ایک کانفیڈنس لیول بھی پیدا کرتا ہے کہ اچھا، ہمارے پیرنٹس بہت ٹرسٹ کرتے ہیں ہم پر. تو یہ آپ نے اپنے بچوں کے اندر یہ ڈیولپ کرنی ہے چیز کہ میں کبھی بھی آپ پر چیزوں کو امپوز نہیں کروں گی. میں صرف آپ کو اچھائی اور برائی بتاؤں گی. آپ نے خود ڈیسیجن لینا ہے کہ آپ نے کون سا راستہ اپنانا ہے اپنے لیے. ٹھیک ہے میم. تو وہ میوزک کے اوپر ہم نے پھر جا کے ریسرچ کی. ہم دونوں نے مل کے، میں نے اس سے کہا کہ چلو ہم دیکھتے ہیں. پھر ہم نے ڈفرینٹ اسکالرس کو سنا، ڈفرینٹ چیزیں دیکھیں. پھر اس کے اوپر ہم نے سائیکلوجیکلی بھی اس کے اوپر جو ریسرچ ہے وہ بھی پروف کرتی ہے کہ آپ کا دل کالا ہو جاتا ہے آپ جب اور آہستہ آہستہ آپ اللہ سے ڈسکنیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. میوزک ایک ایسی چیز ہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ سلو میوزک سننے میں کیا حرج ہے، یا آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلامک نشید بھی بغیر میوزک کے نہیں اویلیبل ہیں. وہ اب جی بالکل ہے وہ اب رائٹ. ایک مجبوری بن گئی ہے کہ آپ اگر نشید سن رہے ہیں یا آپ کوئی بھی اسلامک ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس میں بیک گراؤنڈ میوزک ضرور چل رہا ہے. مگر وہ ایک مجبوری، چلیں وہ مجبوری ہے، لیکن اوور آل اگر میوزک سننے کا شوق ہے تو آپ خود اپنے بچے کو وہ راستہ دکھائیں کہ وہ جہاں جا کر خود ریسرچ کریں. اس کو اسکرین سے بالکل ڈسکنیکٹ نہ کریں، گوگل سرچ کرنا سکھائیں. اس کو یہ بتائیں کہ اگر تمہارے سامنے کوئی غلط چیز آ جائے تو تم نے اس کو کیسے اوائڈ کرنا ہے. کیونکہ ہم بالکل اگر بچوں کو چیزوں سے ہٹا دیتے ہیں نا، تو اس طرح کی چیزیں جب بچوں کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں نا تو بچوں کو یہ اٹریکٹ کرتی ہیں. سمجھ رہی ہیں بات؟ تو ہم نے بچوں کو یہ ٹھیک. انڈرسٹینڈنگ بھی دینی ہے کہ جب آپ انٹرنیٹ یوز کر رہے ہو تو آپ کو، کیونکہ چیک رکھنے کا میں نے دیکھا فائدہ نہیں ہو رہا، اب کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. کیونکہ اب گوگل پہ وہ سب کچھ آ رہا ہے، انٹرنیٹ پہ وہ سب کچھ آ رہا ہے جو چیک رکھنے کے باوجود بھی وہ چیزیں آ رہی ہیں. اس کا کوئی فائدہ جی نہیں ہے. تو رائٹ. ہاں جی. ایگزیکٹلی اتنی ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے. تو آپ نے اپنے بچے کے اندر وہ شعور ڈیولپ کرنا ہے.
اور وہ ایسے ہوگا کہ آپ اپنے سامنے آپ بیٹھی رہیں ایسے پریٹینڈ کریں کہ آپ کچھ نہیں دیکھ رہی، اپنے بچے کو تھوڑی دیر کے لیے بولیں کہ گوگل پہ کوئی ٹاپک سرچ کرو ہسٹری سے ریلیٹڈ یا کوئی اس طرح کی چیز، اور یا پھر یہ کہ جو سیٹرڈے سنڈے کو کسی بھی اسٹوری جو بھی سالار اسٹوری سنا رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ کوئی اپنے بیٹے کو بولیں کہ ریسرچ کرو، اور پھر اس کو کوئی ایسی چیز آ جائے، اب آپ یقین مانے میں اپنے بیٹے کو چیک نہیں رکھتی، دیکھیں وہی بات ہے شیطان کب آ جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے وسوسوں سے اور ان چیزوں سے دور رکھے، محفوظ رکھو. بالکل، آمین. لیکن وہ ہمیشہ مجھے بتا دیتا ہے کہ مما یہ کیا چیزیں کیوں آ جاتی ہیں، یہ ایسے کیوں ہوتا ہے، تو میں اس سے کہتی ہوں بیٹا آپ اسکپ کر دیا کرو، آپ ہٹا دیا کرو، میں کبھی بھی اس کو اس پہ چیک نہیں رکھتی، کیونکہ جب بچے کے اندر یہ آ جاتا ہے نا کہ میری جاسوسی ہو رہی ہے یا میری مما نے مجھ پر چیک رکھا ہوا ہے، تو پھر انسان وہ کام کرتا ہے لیکن چھپ کے کرتا ہے. تو ہم نے ٹھیک اپنے ہے میم. بچے کے دماغ میں یہ ڈالنا ہے کہ آپ نے مجھ سے نہیں ڈرنا، آپ نے جو کام کرنا ہے وہ اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں کرنا ہے، تو پھر اس کو پتہ ہوگا کہ تنہائی میں بھی مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، میرے شولڈرز پہ 2 فرشتے ہیں. ٹھیک ہے میم. ٹھیک ہے عائشہ، چلیں خیال رکھیے گا. انشاء اللہ. اوکے، تھینک یو سو مچ میم. یو ویلکم، جزاک اللہ جزاک خیر. خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ. حافظ. وعلیکم السلام. اللہ حافظ. آج